جی ضرور، موسٹ ویلکم۔ اچھا سلمان صاحب، جو تھیم ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ پاپولر مسکنسیپشن جو ہے پاکستان میں پالیٹکس کے بارے میں اور قانون کے بارے میں، تو وہ آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ 30 منٹ پلس آپ اگر زیادہ اس پہ چاہیں گفتگو کرنا، یوزلی ہم 30 منٹ گیسٹ اسپیکر بات کرتے ہیں، اس کے جی بعد پھر ضرور، کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ تو اوور ٹو یو، تھینک یو اگین۔ جی تھینک سلمان یو صاحب۔ جی۔ اوکے، دیکھیے جی، یہ آج کل بہت بات ہو رہی ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ پارلیمان میں یا سیاسی میدان میں طے ہونے چاہیے، عدالتوں کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا معاملات ہیں جو خالصتاً سیاسی نوعیت کے ہیں اور جن میں واقعتاً عدالتوں کو دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن کون سے وہ معاملات ہیں جہاں معاملہ تو قانونی یا آئینی ہے اگرچہ اس کے سیاسی اثرات ہیں۔ تو ہمیں ان دو نوعیت کے معاملات کو بالکل وضاحت سے علیحدہ رکھنا ہوگا۔ آج جو گفتگو ہو رہی ہے ٹی وی چینلز پہ کہہ لیں، سوشل میڈیا پہ کہہ لیں، جو پارلیمان میں بھی تقریریں ہو رہی ہیں، وہ ان دونوں جو صورت احوال ہیں ان کو گڈمڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک صورت ہے خالصتاً سیاسی کوئی معاملہ ہے جہاں سیاسی لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں، سیاست نے کوئی راستہ نکالنا ہے، اور دوسری صورت ہے کہ جہاں سیاسی اثرات ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ قانونی اور آئینی ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو معاملہ ہے الیکشنز کا، 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے بعد، تو یہ ایک گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ اس میں عدالت کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ معاملہ جو ہے سیاست کی نظر ہونا چاہیے، اس کو پارلیمان میں طے ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ بالکل لغو بات ہے۔ دیکھیے، جب آئین کوئی بندش قائم کرتا ہے، جب آئین کہتا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں یہ عوام کا حق ہے، کسی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کا حق نہیں ہے کہ الیکشن ہو اور منتخب حکومت قائم ہو، تو جب ایک حق عوام کا، عوام الناس کا آئین طے کر دیتا ہے تو پھر وہ حق جو ہے وہ سیاست سے باہر نکل کر آئین کی حدود میں آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ حق عوام کو نہیں دیا جا رہا، کسی ہیلے بہانے کی وجہ سے الیکشن نہیں کرائے جا رہے، ایک غیر منتخب نگران حکومت کو ضمانت دی جا رہی ہے، تو یہ صریحاً آئین اور جو آئین کی جمہوری ساخت ہے اس کے خلاف ایک عمل ہے۔ اب اس عمل کو روکنے کے لیے، اس عمل کی تصحیح کرنے کے لیے جو ادارہ آئین نے متعین کیا ہے وہ عدالت ہی ہے۔ لہٰذا عدالت ہی کو یہ کہنا ہے کہ آئین کی منشا کیا ہے، آئین کا تقاضا کیا ہے، اور اگر اس تقاضے سے ہٹ کر کوئی عمل ہو رہا ہے تو اس عمل کو غیر قانونی قرار دینا یہ صرف اور صرف عدالت کا استحقاق ہے۔ لہٰذا یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی واضح جو آئین کی ایک بندش ہے، جو آئین کا ایک تقاضا ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور بڑی دیدہ دلیری سے یہ کہا جا رہا ہے کیا ہوا اگر الیکشن نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ صورت ہے جہاں ہمیں آئین سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہے، قانون کو ہم نے اہمیت دینی ہے، مقدم سمجھنا ہے، اور ہرگز اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا۔ یہ معاملہ خالصتاً قانونی اور آئینی نوعیت کا ہے اگرچہ اس کے اثرات سیاسی ہوں گے۔ تو پہلے تو ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ ہر وہ معاملہ جس کے کوئی سیاسی اثرات ہوتے ہیں وہ سیاسی معاملہ ہے جس میں عدالت کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے، بہت سے معاملات ہیں ہمارے آئین میں، ہمارا آئین کہتا ہے، ہمارے قوانین کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیسے قائم ہوں گی، ان کے حقوق کیا ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں قانون اور آئین نے ان کو مرتب کیا ہے، ان کے دائرے قائم کیے ہیں۔ ان دائروں سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر یہ معاملہ یقیناً عدالت میں جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے 75 سال اور اس سے پہلے جب حکومت تھی تاج برطانیہ کی، تب بھی یہ معاملات عدالتوں ہی میں جاتے تھے۔ تو یہ بات بالکل صراحت سے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہاں معاملہ خالصتاً آئینی اور قانونی نوعیت کا ہے۔ اب کون سے معاملات ہیں جو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں جہاں عدالت کو واقعتاً دخل نہیں دینا چاہیے؟ اب آئین ایک طاقت دیتا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، یا وزیر اعظم اپنی اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں، اور یہ طاقت دنیا کے ہر جمہوری آئین میں موجود ہے۔
مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ اگر یہ سیاسی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے تو اس فیصلے کے لیے اس کو کوئی منطق کوئی جواز پیش نہیں کرنا. اب اگر ہم اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ایک معتبر شخصیت ہوگی اور وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جو سریعاً بے وقوفی پر مبنی ہو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 11 جنوری 2023 کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے, اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے پنجاب اسمبلی میں, اس کے نتیجے میں 372 کی اسمبلی میں 186 ووٹ ملتے ہیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو. یہ ایک سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, بالکل نصف 372 کا 186 ہے. اور وہ آخری ووٹ جو پڑتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ممبر کا پڑتا ہے جس کا پارٹی سے کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ وہ بالکل ٹیکسٹ بک صورتحال تھی جہاں اسمبلی جو ہے ایک طرح سے اپنی اکثریت اس میں کوئی بھی جماعت کھو بیٹھی ہے. ایک ممبر کے ووٹ کی بنیاد پر حکومت کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. آپ اس ایک ممبر کی شرائط جو ہے مانتے رہیں گے. یہ وہ صورت ہوتی ہے جہاں وزیر اعلیٰ بالکل یہ اختیار رکھتا ہے کہ واپس عوام کے پاس جائے تاکہ ایک واضح اکثریت کے ساتھ کوئی حکومت قائم ہو جو رہین نہ ہو ایک یا دو ممبران کے ووٹ کی. اس صورت میں اس سے پہلے جو بھی کوئی بحث ہوئی ہو, جو بھی کوئی گفتگو ہوئی ہو, 11 جنوری کے بعد یہ بالکل واضح صورت تھی کہ اس اسمبلی کو تحلیل کرنا ہی واحد راستہ تھا اور یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اس کے لیے کوئی قانون یا کوئی آئین درکار نہیں ہے. آئین نے ایک طاقت دے دی وزیر اعلیٰ کو, لیکن اس طاقت کا جو استعمال ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اس سیاسی فیصلے پہ عدالت کا بیٹھنا میری نظر میں بالکل مناسب نہیں اور آئین اس کو تصور نہیں کرتا, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پولیٹیکل ٹکٹ. ایک سیاسی فیصلے کو جہاں آئین نے کوئی حد یا حدود متعین نہیں کی وہاں پہ عدالت کیا دیکھے گی؟ عدالت کیا خود کوئی معیار جو ہے اسمبلی کی تحلیل پر ثبت کرے گی, تھوپے گی اور کہے گی کہ یہ معیار ہے, یہ صورتحال ہے, اگر ہوگی تو آپ تحلیل کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے؟ تو پھر تو صورتحال وہ ہو جائے گی جو جنرل ضیاء کے زمانے میں آئین میں آرٹیکل 58(2)B کو شامل کرنے کے بعد ہوئی تھی. تواتر سے اسمبلیاں تحلیل کی گئیں, ضیاء الحق صاحب نے خود کی, اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب نے کی, اور ان اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد جب عدالتیں بیٹھی, اگرچہ آرٹیکل 58(2)B میں یہ لکھا تھا کہ اسمبلی کی تحلیل تب ہوگی جب یہ اطمینان کر لیا جائے کہ آئینی مشینری جو ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود جو فیصلے آئے وہ ہمیں نظر آیا کہ ایک طرح سے سیاسی نوعیت کے فیصلے تھے. ایک اسمبلی بحال ہوئی, ایک اسمبلی بحال نہیں ہوئی. میاں نواز شریف کی حکومت کو 93 میں بحال کر دیا گیا, پھر نذیر بھٹو کی حکومت کو نہ 1990 کی ڈسولوشن یا تحلیل کے بعد بحال کیا گیا, نہ 1996 کی تحلیل کے بعد بحال کیا گیا. اور مبصرین نے, قانون کے طالب علموں نے جب ان ججمنٹس کو, ان فیصلوں کو پڑھا تو یہی سمجھ میں آئی بات کہ کوئی معیار ایسا نہیں تھا عدالت کے پاس جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتی. تو یہ سیاسی نوعیت کے فیصلے تھے کیونکہ یہاں آپ ایک سیاسی فیصلے کے اوپر عدالت لگا رہے تھے. تو یہ وہ صورتحال تھی جہاں میں سمجھتا ہوں تب بھی اور اب تو بالکل بھی نہیں, جبکہ آئین میں آرٹیکل 58(2)B شامل نہیں رہا. اب جو طاقت ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی وہ کسی بھی آئین کی متعین کردہ صورتحال کے تابع نہیں ہے. لہٰذا یہاں صرف ایک سیاسی فیصلہ ہونا تھا جو ہوا 14 جنوری کو پنجاب میں اور 18 جنوری کو صوبہ خیبر پختونخوا میں, اور اس کے بعد بہت سادہ آئین کا تقاضا تھا کہ جلد از جلد لیکن زیادہ سے زیادہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں تاکہ منتخب حکومتیں جو ہیں وہ قائم, اور وہ اب نہیں ہو رہا. اس کے لیے لاکھ ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں کہ اچھا ہو تمام الیکشن ایک ہی دن ہو. یہ آئین کی خواہش تو نہیں ہے, آئین میں تو یہ نہیں درج. آئین کو جب آپ تبدیل کر دیں گے, اس میں ترمیم کریں گے, تو پھر ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ دیں کہ تمام الیکشن ایک ہی دن ہوں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس وقت ہمارے وفاقی ڈھانچے میں ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ حق حاصل ہے, یہ طاقت میسر ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں, یہ طاقت آپ کو چھیننی ہوگی. پھر وزرائے اعلیٰ سے آپ کو کہنا ہوگا کہ تحلیل کا جو فیصلہ ہے وہ شاید صرف مرکزی حکومت کر سکتی ہے یا وزیر اعظم کر سکتے ہیں, تاکہ یقینی بنایا جائے کہ تمام صوبوں میں تحلیل
ایک ہی دن ہوگی تاکہ تمام صوبوں میں اور وفاق میں الیکشن بھی ایک ہی دن ہو. یہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی ہوگی ہمارے وفاقی ڈھانچے میں. تو کہہ دینا تو یہ بات آسان ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا یا آئین کی شکل دینا بہت مشکل کام ہوگا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ اچھی بات ہے الیکشن ایک ہی دن ہو سکتا ہے ایک سیاسی ایک فیصلہ ہو یا سیاسی ایک رویہ ہو، لیکن آئین تو یہ نہیں کہتا. آئین تو یہ کہتا ہے جب بھی کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہوگی تو 90 دن میں اس اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں گے. تو آپ نے آئین کو اگر تبدیل کرنا ہے تو انتظار کیجئے، 2/3 اکثریت حاصل کیجئے اور آئین میں ترمیم کر دیجئے. اسی طرح یہ کہنا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، یہ بھی ایک بالکل نقب صورتحال ہے. پارلیمان یہ کہے کل کو کہ ہم کسی بھی آئینی مقصد کے لیے پیسے نہیں دیں گے، تو آپ آئین کو، قانون کو کیا مفلوج کر سکتے ہیں؟ آئین ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک تقاضا جو آئین کر رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، اس تقاضے کو آپ زائل کر دیں صرف پیسے جاری نہ کر کے. تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے اور آئین کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ ایک یلغار ہے. یہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ تمام ادارے بھی ایک طرح سے اکٹھے ہو گئے کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے. کوئی خفیہ بریفنگ کر دی گئی چیف جسٹس صاحب کی جا کر چیمبر میں کہ حالات بہت نازک ہیں. حالات تو 75 سال سے ہم سن رہے ہیں نازک ہیں. کیا حالات اکتوبر میں نازک نہیں ہوں گے؟ کیا الیکشن اس طرح ہم ٹالتے ہی رہیں گے، کبھی پیسے کا بہانہ کر کے، کبھی حالات کا بہانہ کر کے؟ اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں اپنی آئینی تاریخ کے تاریک ترین دور سے گزر رہا ہے. اور تاریک ترین یہ دور میری نظر میں اس لیے ہے کہ یہ دور کسی مارشل لا ڈکٹیٹر کا قائم کردہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر نے آئین کے خلاف بغاوت کی ہے اور آئینی نظام کو تہو بالا کر دیا ہے. یہ دور تاریک اس لیے ہے کہ آپ کے اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ اس صورتحال کو دیکھ کر خاموش ہیں یا اس کے ممد ثابت ہو رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے آئین کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموشی سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں، گڑ رہے ہیں کہ کیوں تحلیل کی تھی، پیسے ہاں نہیں اگر قومی اسمبلی دیتی تو کیا کریں. واقعی شاید صورت نازک ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اس طرح کی تعویلیں پیش کر کے آپ آئین کو مفلوج نہیں کر سکتے، لیکن کیا جا رہا ہے اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ نہیں احتجاج کر رہا. اصل میں آئین کی بدقسمتی ہمارے ملک میں، ہماری تاریخ میں مولوی تمیز الدین سے لے کر آج دن تک یہ رہی ہے کہ جو بظاہر ہمارا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کو دانشور طبقہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ہمارے بنیادی معاملات کے حوالے سے بھی اتحاد پیدا نہیں کر سکا. بنیادی معاملات کے حوالے سے بھی ہمارے ذہنوں میں وضاحت نہیں ہے اور یگانگی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں مولوی تمیز الدین کے وقت بھی مولوی تمیز الدین ہی اکیلے کھڑے تھے. تقریباً تمام لیفٹ لبرل سو کالڈ جمہوری طبقہ جو تھا وہ ان سے دور کھڑا تھا. آج ہم کہتے ہیں منیر صاحب نے، جسٹس منیر نے بہت برا فیصلہ کیا. اس وقت اس فیصلے کو سراہا گیا تھا. آپ جا کے دیکھیے اس دور کے اخبارات کو، اس دور کے جریدوں کو، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آج بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوا اگر الیکشن نہیں ہو گئے، یہ لوگ بظاہر پڑھے لکھے بھی ہیں، ٹائی بھی پہنتے ہیں، سوٹ بھی پہنتے ہیں، اور اسمبلیوں میں بھی ان میں سے بعض بیٹھتے ہیں، لیکن آئین کے ساتھ ہماری وابستگی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کتنی کمزور ہے. ہم اس طرح کی لغو گفتگو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کر دی. تو مجھے بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جب مولوی تمیز الدین کھڑے تھے سن 1954 میں. وہ بھی بالکل بالآخر بے یار و مددگار رہ گئے تھے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں میں وہ ایکا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ سیاست کو اور شخصیت کے ساتھ وابستگی کو ترجیح دی جا رہی ہے بنیادی اصولوں پر. یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ معاملہ یا نواز شریف کا نہیں ہے. یہ تمام لوگ تو شاید چند سالوں میں نہیں ہوں گے، لیکن جو ہم آئین کے حوالے سے ایک نظیر مرتب کر رہے ہیں، جو ہم عوام کے ذہن میں یہ ذہن نشین کرا رہے ہیں کہ آئین کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس کو ٹالا جا سکتا ہے، اس کو پیسے نہ دے کر معطل کیا جا سکتا ہے، اس کو 2 جرنیلوں کی گفتگو کی وجہ سے ساکت کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے عوام کے، آپ کی آبادی کے ذہن میں جو آپ ایک زہر اس وقت بو رہے ہیں، یہ دہائیوں تک قائم رہے گا. اسی لیے ہم آج کہتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کا جو واقعہ تھا اور جسٹس منیر کی جو ججمنٹ تھی وہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی تباہی کا باعث بنی. جو آج ہو رہا ہے اس کی تباہی آپ کے سامنے آئندہ چند ماہ اور سالوں میں آئے گی.
تو میں تو بہت ہی اس وقت کیا کہیے ایک غم اور غصے کی حالت میں ہوں. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنے بنیادی جو آئینی ہمارے لوازمات ہیں اور آئینی اقدار ہیں ان سے بھی منہ موڑ لیا ہے, اور ہم سیاست کی نظر ہو گئے ہیں, اور ہر قسم کی تعویل ہم پیش کر رہے ہیں آئین کے خلاف ہونے والی جو ایک سازش ہے یا آئین کے خلاف جو جلغار ہے اس کو نظر انداز کرنے کے لیے. تو یہ میری نظر میں وہ صورت ہے جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں. سیاسی یہ نہیں ہے معاملہ, سیاسی اثرات اس معاملے کے ضرور ہیں, لیکن در حقیقت یہ معاملہ آئین سے وابستگی کا ہے. یہاں میں رکتا ہوں, آگے اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو میں مزید عرض کروں. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو سوال کسی کا پوچھیے, کسی کا سوال ہے تو کوئی. سر میں پوچھ لوں سوال. جی سلمان صاحب بہت شکریہ, آپ کی بہت ہی جو ہے وہ پریسائز کنورسیشن تھی. میں ایک ویسے ویور کے طور پہ اور ٹی وی میں آپ کی اکثر گفتگو سنتا ہوں. میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میں آپ کو فیڈ بیک دوں کہ آپ کا جو پبلک امیج ہے وہ ایک بہت رائٹ پرسن والا امیج ہے, جو سیدھی بیٹوں قسم کی جو بات چیت کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزوں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کامنٹ کریں. ایک یہ بتائیے گا کہ ساری قوم کو انگزائٹی ہے کہ بھئی الٹیمیٹلی ہوگا کیا, واٹ از یور پرسنل ویو, کہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ کیا اس طرح کے کیا امکانات ہیں کہ لائرز جو ہیں, کیونکہ لائرز کے پاس لاء کا بھی علم ہے اور اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے ایک ایجوکیٹڈ کلاس ہے, اور ان کے پاس وہ سوسائٹی سوشل پاور ہرارکی میں بھی وہ اوپر ہی فال کرتے ہیں. تو کیا لائرز جو ہے وہ اس بات پہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ باقی دوسرے پروفیسر اور دوسرے لوگوں سے تو شاید ایسی توقعات نہیں ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس ساری نیگیٹو سچویشن کے پازیٹیو سائڈ کیا دیکھتے ہیں؟ سوری کہ میں نے 2-3 سوال اکٹھے کر دیے, مجھے بہت لالچ تھا کہ میں آپ سے یہ والی باتیں پوچھوں. دیکھیے, میں نے تو عرض کیا کہ میری نظر میں ہم ایک بہت تاریک دور میں داخل ہو چکے ہیں. اور دیکھیں یہ دور جو ہے مماثلت رکھتا ہے ماضی کے ادوار سے بھی. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کسی کی شے پہ ہو رہا ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ دیتے ہیں, ہم پنڈی والے کہتے ہیں, اس کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. اس طرح کی آئین کے خلاف جو گفتگو ہے, سپریم کورٹ کے خلاف جو گفتگو ہے, جو ایک تمام اداروں کی طرف سے جو ہمیں نافرمانی نظر آ رہی ہے, خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو یا دیگر ادارے ہوں, تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک فیصلہ ان قوتوں نے کیا ہے جو ہمیشہ سے یہ چاہتی رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ جمہوری عمل پہ ان کا کنٹرول ہونا چاہیے, ان کی مرضی سے جو بظاہر ہماری جمہوریت ہے وہ چلنی چاہیے. تو ہم اس دور میں موجود ہیں. یہ دور ایک طرح سے ہمیشہ ہی رہا ہے, لیکن اس وقت کھل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور اس سے جو تباہی اس وقت ہو رہی ہے ہمارے آئینی نظام کی اور آئینی سوچ کی, وہ کوئی خوش آئند نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے, تو اس وقت مجھے کوئی مثبت پہلو نظر نہیں آتا, ماسوائے یہ کہ عوام میں شعور بڑھے, عوام ہمارے جیسے لوگ آواز بلند کریں, اور یہ جو ایک عمل جاری ہے اس کو ہم روکیں, اس کے خلاف مدافعت کریں. ایسا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکیں گے کہ ایک مثبت نتیجہ برآمد ہوا. ورنہ اگر جو منصوبہ ساز ہیں ان کے منصوبے کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہے, کوئی لولی لنگڑی حکومت وہ کسی وقت بنا دیں گے, وہ اکتوبر میں ہو یا اگلے سال ہو. اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ہو. جب ایک دفعہ آپ نے آئین کا تقدس پامال کر دیا, آپ نے کہا کہ 90 دن اگر حکومت نہیں بنتی تو 190 دن بھی نہ بنے تو کوئی بات نہیں, 290 دن بھی نہ بنے تو کوئی بات نہیں, تو ایسا سب کچھ تو اکتوبر میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم جو سنتے آئے ہیں بنگلہ دیش ماڈل, کبھی کوئی اور گھوسلا کہ اس ملک کو ایسے چلانا چاہیے, تو اس طرف ہم شاید اس وقت بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم مدافعت کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں, سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں, اور کسی حد تک یا مکمل طور پہ اس منصوبے کو روک سکتے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. تو یہ ہے آپ کے سوالات کا مختصر جواب, یا اتنا مختصر نہیں, شاید لمبا جواب. شکریہ سر. جی حافظ صاحب, حافظ نصیر صاحب, اور اس کے بعد ایاز قدیر صاحب. جی حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے سر. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ سر اس فیصلہ یہ جو الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہو رہے,
اس کی بنیاد کہیں یا اس کی رسپانسبل کہیں جوڈیشری ہی تو نہیں ہے کہ اس وقت جب پنجاب اسمبلی کے وہ ممبران جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا اس میں سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا وہاں سے یہ اس سلسلے کا آغاز ہوا، پھر ابھی فل بینچ نہیں بنا، تو اس میں کہیں خود جوڈیشری بھی تو کسی حد تک ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اس نے اس طرح اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے دو معاملات ہیں، ایک تو معاملہ ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی پارٹی کی ہدایت کے خلاف یا پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف 4 معاملات میں ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا۔ یہ معاملہ پچھلے سال ہوا، پچھلے سال یہ جون میں یہ فیصلہ آیا غالباً۔ اب اس کے بعد کئی ماہ گزر گئے تھے، اس کے بعد بائی الیکشن ہوئے، ان بائی الیکشنز میں 17 یا 18 بائی الیکشنز میں ایک جماعت پی ٹی آئی کی واضح فتح ہوئی، جس کی وجہ سے حکومت قائم ہوئی پرویز الہی صاحب کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس 63A کے فیصلے کی وجہ سے صرف ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اس فیصلے سے حمزہ شہباز صاحب کی حکومت گر گئی تھی، لیکن حکومت جو بالآخر قائم ہوئی وہ بائی الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے۔ اس لیے دیکھیں یہ کہنا کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اور میں ذاتی طور پہ اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں جو تشریح اس فیصلے میں کی گئی وہ ایک طرح سے آئین کے متن سے ہمیں بہت دور لے گئی ہے، اس طرح کی تشریح شاید نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال وہ ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ماضی میں کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں غلط فیصلوں کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی، لیکن ماضی کا کوئی غلط فیصلہ جواز فراہم نہیں کرتا کہ آپ 8 10 12 مہینوں کے بعد ایک مسلسل آئین کے خلاف یلغار شروع کر دیں اور کہیں کہ چونکہ ہماری نظر میں پہلے ایک غلط فیصلہ ہوا تھا اس کی آج بھی ہم آئین پر عمل نہیں کریں گے، آئین کو ہم کیا پھاڑ دیں گے، پھینک دیں گے۔ تو مجھے اس میں کوئی منطقی تعلق دونوں باتوں کا نظر نہیں آتا کہ وہ فیصلہ غلط ہوا، چلے ہو گیا، اس کے بعد بائی الیکشن تو بہرحال ہونے تھے، کیونکہ اس فیصلے کے علاوہ بھی جن لوگوں نے منحرف ہو کے ووٹ ڈالے تھے پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے اپنی سیٹوں سے تو ہاتھ دھونا تھا اور الیکشن ہونے تھے۔ ان الیکشنوں کے بعد بائی الیکشنز کے بعد حکومت قائم ہوئی، اور پھر وہ حکومت ایک ووٹ کی میجورٹی پہ جب رہ گئی تو اس کو تحلیل کر دیا گیا 11 یا 12 جنوری کو، اور وہ 14 جنوری کو وہ تحلیل جو تھی وہ مؤثر ہو گئی۔ تو اس سارے بیانیے میں کیسے آئین سے انحراف کا پہلو نکلتا ہے یا جواز نکلتا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب اسمبلی کی تحلیل ہوئی، الیکشن کمیشن کو اعلان کرنا چاہیے تھا، گورنر صاحبان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ آئین کے مطابق ہم 90 دن میں الیکشن کرائیں گے، اس میں عدالت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ انحراف ہوا، چونکہ لیت و لال سے کام لیا گیا، اس لیے معاملہ پہلے لاہور ہائی کورٹ گیا اور اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آ گیا۔ وہاں پھر یہ تنازع پیدا ہوا بینچ کے بنانے کا، سو موٹو ہونا چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی پٹیشن تھی، دونوں اسمبلیوں کے سپیکرز کی پٹیشنیں تھیں، یہ سارا کچھ عدالت کے سامنے آیا اور جج صاحبان کے مابین ایک تنازع پیدا ہو گیا کہ بینچ کی تشکیل کیا ہو، کیا ہمیں ان معاملات کو سننا چاہیے 184(3) میں یا نہیں۔ یہ بحث یا یہ گفتگو بہت عرصے سے سپریم کورٹ میں چل رہی تھی، لیکن اس گفتگو اور بحث نے اس موقع پر آ کر آئین کے خلاف جو قوتیں تھیں ان کی ایک طرح سے مدد کی، اور آئین کے خلاف جو ایک سازش تھی میرے ذہن میں، وہ سازش اب ہمیں اس اندرونی مکالمے یا نفاق کی وجہ سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دو معاملات تھے، ایک 63A کی تشریح تھی، میں سمجھتا ہوں وہ غلط تھی، لیکن وہ کوئی جواز نہیں ہے آج آئین سے انحراف کا، اور جو عدالت کے اندر مکالمہ یا نفاق ہے وہ بھی میری نظر میں ہمیں بطور شہری یہ جواز نہیں دیتا کہ ہم آئین کے انحراف کو درست سمجھیں یا اس حوالے سے اپنی آواز بلند نہ کریں۔ جی ایاز صاحب، اچھا سلمان صاحب، ایاز صاحب کے سوال سے پہلے نا یہی جو بات آپ نے ابھی کی ہے نا، اس تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا امپورٹنس کے اعتبار سے اگر ہم بینچ کی کمپوزیشن کی جو کنٹروورسی ہے وہ اور 90 ڈے الیکشن کی جو پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی، کیا امپورٹنس کے اعتبار سے یہ دونوں ایک جیسی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہے جی، ایک طرف 2 صوبوں کے 15-16 کروڑ عوام کا حق ہے منتخب حکومت کے نہیں ان کو دیا جا رہا،
دوسری جانب عدالت کا اندرونی معاملہ ہے بینچ کی تشکیل کا. لیکن بینچ کی تشکیل کا جو معاملہ ہے یہ بہت سالوں سے چل رہا ہے. اس وقت جو سپریم کورٹ رولز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق بینچ تشکیل کریں. اب ان رولز کو اگر تبدیل کرنا ہے تو یہ آئندہ کی بات ہے. اس کے لیے سپریم کورٹ کے اندر بھی گفتگو ہو سکتی تھی، اور جو پارلیمان نے قانون سازی کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں ایک قدم ہے. یہ تمام معاملات تو آئندہ کے لیے ہو سکتے تھے. ایک نئے چیف جسٹس صاحب نے بھی آنا ہے ستمبر میں. اس وقت بھی وہ اپنی مرضی کے مطابق اگر ان کو تائید حاصل تھی یا ہوگی سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان کی تو ترمیم کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں. رولز میں جو چیف جسٹس کی جو طاقت ہے اس کو کسی نظم کے تحت وہ لا سکتے ہیں. لیکن یہ تمام معاملہ جو ہے اس وقت اٹھنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہوا یہی ہے کہ ایک آئینی جو فرض تھا الیکشن کرائے جائیں، اس فرض کو نہ ماننے والے یا ٹالنے والوں کے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں. بہت شکریہ سر. جی ایاز صاحب. ایاز صاحب نہیں ہے تو ندیم ملک. جی ایاز صاحب. پہلے تو سلمان صاحب کے لیے بہت ساری اپریسیشن کے یہ ان چند آنریبل ریسپیکٹیبل ٹی وی اپیرنسز میں سے ہیں کہ جن کو سن کے تھوڑا سا جو ایک اعتماد ہے سسٹم کے اوپر وہ محسوس ہوتا ہے. تو ایک تو یہ میں کیونکہ کافی سالوں سے سر کو سن رہا ہوں تو میری طرف سے تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک کمنٹ ہے. بہت شکریہ. جو میں بابر صاحب کے کوشچن کو تھوڑا سا ایک سٹیپ ایک لیئر ان کی اتارتا ہوں. جو پہلا کوشچن تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر بھی جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے جو ریسپیکٹیبل پہلے لوگ تھے وہ اب کلیئرلی دکھ رہا ہے کہ اچھا وہ تو نقاب اتر گئے، وہ تو لوگوں کی اصلیت سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان تمام سالوں میں خاص طور پہ پچھلے 1.5 سال کے اندر جس طرح سے ادارے بے نقاب ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جو کہہ لیں، لیکن پہلے اصل میں ہم جیسے جنریشن کے جو لوگ تھے ان کا ایک رومانس تھا، اور وہ شاید اب محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس معصومیت کی عصمت وہ تو سرعام لٹ گئی ہے. اتنا برا امپیکٹ آیا ہے اس کا، جو کیونکہ ہم لوگ یعنی جس کلاس سے انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر کرتے ہیں، اور جو ایک امپریشن محسوس ہو رہا ہے کہ وہ انبلیویبل ہے. وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. یہ جو سلمان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ لیول کے اوپر جس طرح کی ایک چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن چل رہی ہے، لیکن جو وہ ٹرانسلیٹ نیچے ہو رہی ہے، لوگوں کا اعتماد بری طرح سے ختم ہو رہا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں چل رہا، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. یعنی وہ جو پہلے تھوڑا سا پہلے محسوس ہوتی تھی کہ اچھا ہم ایک ریاست کے اندر ہیں، ایک طاقت سی، ایک اعتماد بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن اب وہ جو چیزیں ہیں وہ اتنی مایوسی میں چلی گئی ہیں کہ اب لٹرلی اپنی سراؤنڈنگ میں یہ ڈر مستقل بیٹھ گیا ہے کہ اگر کچھ بھی ہوگا تو یہ جو سسٹم تھوڑا سا ایک زمانے میں اعتماد تھا کہ یہ پروٹیکٹ کرے گا، اب وہ بالکل چیز ختم ہو گئی ہے. شاید یہ ایک کامن سینٹیمنٹ ہے جس کی بیس کے اوپر باہر ملک سے باہر بھی جو لوگ جا رہے ہیں، جو بھی تھوڑا سا سمجھ رہا ہے اور افورڈ کرتا ہے وہ باہر نکل رہا ہے، جو ملک کے اندر رہ رہے ہیں. یہ بڑا ایک اسٹرانگ ایک سینٹیمنٹ ہے دلوں کے اندر کہ اچھا ہم تو بالکل ہی ان پروٹیکٹڈ ہیں. یعنی یہ جو لڑائی ہے اس نے اس حد تک مایوسی پھیلا دی ہے. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس سچویشن سے نکلنے کی کوئی صورت اگر کوئی ہو تو کائنڈلی تھوڑا سا اس امید پہ کہ اس کو ہم کس طرح سے امید میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ صورتحال شاید اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، نیچے جس حد تک حالات خراب ہیں، لوگوں کے اندر جس طرح سے مایوسی ہے وہ بیان سے باہر ہے. سر پلیز. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم نشاندہی کی ہے. دیکھیں کوئی بھی قوم جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور ریاست جو ہے اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط رہتی ہیں جب عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کی فضا ہو، اور جو ہیں ریاست کے قانون کو اپنا محافظ سمجھیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے، بہت بڑا طبقہ، بہت بڑی تعداد ہمارے ملک
जो सब कुछ है। अब इसका जवाब क्या है? सवाए इसके कि आप और मैं आवाज बुलंद करें, फिर उसके बाद हम मुनज़्ज़म भी हों, अगर जरूरत पड़े तो हम सड़कों पे भी आए, इसके बगैर कोई चारा नहीं होता। ये आर्म चेयर पे बैठ के या टीवी स्क्रीन पे बैठ के हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। अगर हम वाकई, और जमहूरियत का मतलब ये है कि आपकी और मेरी आवाज जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचे, और आपके और मेरे जो बतौर इंसान हुकूक है, जो एहतराम में है, वो कायम हो, आप में खौफ की हो या सियासी पसंद हो, इन बुनियादी बातों पे मैं समझता हूँ हमें इकट्ठा होना होगा और कहना होगा दोस्तों को, अहबाब को, या जिस तक भी हम आवाज पहुंचा सकते हैं कि हमें इस रियासत के शहरी के तौर पे अपने वजूद को मनवाना है। सलमान साहब, जी सलमान साहब, आपकी आवाज बीच में डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गई है। अगर बाकी लोगों को आ रही है तो शायद मेरी तरफ प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता सबको आ रही है या नहीं आ रही आवाज। नहीं सर, हमारी तरफ भी डिस्टॉर्टेड है। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हुआ था सर। सर इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा चलिए अब दोबारा चलिए। कोशिश करते हैं। ठीक जी, शुमाइला आप, नदीम मलिक के बाद शुमाइला। जी नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नदीम मलिक है और मैं इस्लामाबाद बेस्ड एडवोकेट हाई कोर्ट। सर मैंने आपसे ये सवाल करना था कि अभी तो ठीक है, जो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है उस पे अवाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं मतलब किसी सियासी जमात की या किसी अदालत के हक में वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अभी जो है आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और इससे पहले भी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लॉन्च की गई थी उस वक्त भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी। और उसके बाद जब एक सियासी जमात ने ये कहा कि हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे, इस्तीफे दे दिए, लेकिन उसके बावजूद वो तनख्वाहें असम्बली से लेते रहे, उस वक्त भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी। उस वक्त भी मेरे ख्याल से अवाम को खड़ा होते रहना चाहिए था। और अभी भी एक मजबूत अपोजिशन बनाने के बजाय, सड़कों पर या उधर उधर जलसे करने के बजाय, आप अपोजिशन में हैं, असम्बलियों से तनख्वाहें भी ले रहे हैं, तो क्या दूसरी साइड पे भी तो मतलब अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हो रही है? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी सिर्फ वो ही क्यों नजर आती है जो कि सिर्फ खबरों में होती है? जो कि एक अवाम का एतमाद लेकर आप असम्बलियों में गए थे, आप अपोजिशन में नहीं बैठ रहे, आप कानून जो आपका अपोजिशन का काम है आप वो नहीं अदा कर रहे। तो क्या अवाम को मतलब पब्लिक एट लार्ज मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ नहीं खड़ा होते रहना चाहिए कि यार अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए कि हम अपनी मर्जी की असम्बलियाँ बनवाएंगे, आप असम्बलियाँ तोड़ दें, ये भी तो मतलब आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, सलमान साहब नहीं है। सर मैं जवाब दूं इसका? जी सलमान साहब हैं। जी सलमान साहब, आपको सवाल सुना आपने? सलमान साहब जी गए थे, आई एम सॉरी, ये क्या था? नहीं, कट क्या था? जी सलमान साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है उनकी। बात करें आप। जी मैं दोबारा, जी जी आप दोबारा जरा करें, शायद बेहतर हो जाए। जी रीजॉइन करें आप, डिस्कनेक्ट।
سر اتنی دیر کوئی بات کر لیتی ہم سلمان بھی اچھی نہیں ہے. صاحب ری جوائن کر رہے ہیں. اوکے اوکے. ان کا سوال اتنا کمپلیکیٹڈ تھا، میرا خیال ہے اس نے نیٹ ورک کو ڈسٹرب کر دیا. سر کمپلیکیٹڈ تھا یا جاندار سوال تھا؟ کمپلیکیٹڈ تھا. اچھا سر اتنا اینٹی تھا. نہیں وہ اینٹی نہیں، وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا سوال ہے، وہ سلمان صاحب جوائن کرتے ہیں تو ان سے جواب لیتے ہیں، یہ تو ان کا کام ہے. اینٹی نہیں تھا، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ. ہاں صحیح وہ کہہ رہے ہیں. اب بات جی جی سلمان صاحب، جی، کوشچن اگر کوشچن ریپیٹ کرنا پڑے گا تو میں ان سے کہتا ہوں. ندیم صاحب کوئکلی آپ ریپیٹ کیجیے کوشچن. جی سر، جی میرا کہنا یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی صرف ابھی جو خبروں میں گرم ہے صرف وہی نہیں ہو رہی، یہ پچھلے 23 سالوں سے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس پر عوام کا رد عمل جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. کہ عوام کبھی ایک سیاسی جماعت کی طرف، کبھی دوسری سیاسی جماعت کی طرف صرف سیاسی دھڑے کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسمبلیوں کا ڈیزالو کرنا بھی تو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہی تھا. کیا عوام نے اسی مقصد کے لیے ان کو ووٹ دیا تھا کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے دوبارہ عوام کے پیسوں ہی سے الیکشن میں آئیں کہ تاکہ دوبارہ اکثریت حاصل کریں؟ جب ایک مرتبہ آپ کو اکثریت دی تھی تو اس کو آپ نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو ہوا تو آپ نے اس کو بہتر طریقے سے کر کے آپ اپوزیشن میں آپ نے جا کے اسمبلیوں میں اس کو کیوں نہیں اپوز کیا؟ جو اسمبلیوں میں آئینی خلاف ورزیاں یا قانونی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، آپ نے وہاں پہ فورس کیوں نہیں دکھائی؟ نہیں دیکھیں، تحلیل کرنے کا جو اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا، وہ تو آئین نے دیا ہے نا. میں نے اسی لیے شروع میں ہی عرض کیا تھا، آپ نے شاید نہیں سنا، کہ 11 جنوری کو 186 ووٹ پنجاب میں ملے 372 میں سے، ایک ووٹ کی صرف اکثریت تھی اور وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ممبر تھی. تو جو اختیار دیا ہے آئین نے، وہ کس لیے دیا ہے؟ آئین نے یہ اختیار اسی لیے دیا ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کر سکتے ہیں. آئین نے ان کو یہ استحقاق دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک یا دو ممبران کی بنیاد پہ حکومت چلائیں، آپ عوام کے پاس واپس چلے جائیں تاکہ ایک مستحکم حکومت قائم ہو سکے. تو یہ ہر دنیا کے ملک میں ہوتا ہے. آپ کو 20 مثالیں برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں ملیں گی جہاں اسمبلیوں کو کچھ ماہ پہلے یا سال پہلے بھی تحلیل کیا گیا ہے، یا الیکشن کے چند ماہ بعد بھی تحلیل کیا گیا ہے، اگر الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ایسے سامنے آئے کہ کسی کو واضح اکثریت حاصل نہیں. تو یہ کوئی آئین کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ ایک بالکل ایک چھوٹی سی اکثریت کی بنیاد پہ ایم پی ایز کی خوشامد کر کے حکومت چلائیں. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ واپس جائیں عوام کے پاس. تو 186 ووٹ والا وزیر اعلیٰ اگر عوام کے پاس واپس جاتا ہے تو اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی. ایک ووٹ کی اکثریت بھی اس کو حاصل نہیں تھی جب یہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے 14 جنوری کو. اور کے پی اسمبلی کو تحلیل اسی لیے کیا گیا کہ تمام ملک میں الیکشن ہو سکیں. اس کا مقصد ہی یہ تھا، یہ کہنا باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو کہ آؤ ہم سب الیکشن کرائیں اور آگے بڑھیں، کیونکہ ملک میں ایک چپکلش ہے، ملک میں ایک بے یقینی کی صورتحال ہے. اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک مستحکم حکومت قائم ہو جو 5 سال کے لیے قائم ہو اور جو فیصلے کر سکے اگلے صرف چند ماہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں، اگلے 5 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے. جس معاشی صورتحال سے ہم دوچار تھے اس کا تقاضا تھا اور ہے کہ ایک مستحکم حکومت فوراً وجود میں آئے. تو یہ تمام سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ سیاسی معاملہ اور آئینی معاملہ ان کو ہمیں علیحدہ رکھنا ہے. آئینی معاملہ یہ ہے کہ طاقت حاصل ہے وزیر اعلیٰ کو اور آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو. سیاسی معاملہ یہ ہے کہ کیا اس طاقت کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب وزیر اعلیٰ نے کیا سیاسی فیصلہ کر لیا کہ اس طاقت کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد عدالتوں کا کوئی رول نہیں رہ جاتا. اور اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہمیں ان کا یہ سیاسی فیصلہ پسند نہیں ہے، اس لیے جو آئین کا تقاضا ہے کہ عوام کو موقع دو الیکشن کے ذریعے منتخب حکومت قائم کرنے کا، ہم عوام کو وہ موقع نہیں دیں گے اور نگران حکومت کو ہم ایک لامتناہی عرصے کے لیے قائم رکھیں گے. ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. ایک سیاسی طاقت ہے جو آئین دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں آئین تقاضا کرتا ہے کہ فی الفور زیادہ سے زیادہ 90 دن میں عوام کو یہ حق واپس دیا جائے کہ منتخب حکومت کو قائم کرے. تو یہ کہنا کہ کیوں آپ نے اسمبلی تحلیل کی تھی، بھئی ان کا ایک حق تھا آئین کے تحت
اور یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اگر آپ وزیر اعلیٰ کل ہوں گے تو آپ نہ ایسا سیاسی فیصلہ کیجیے گا یا آپ آئین کو تبدیل کر دیجیے گا. جب ایک فیصلہ ہو گیا, اس فیصلے کی ناپسندیدگی کی بنیاد پر آپ عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے. بہت شکریہ سر. شمائلہ اور عمران اور پھر ساجد غوری صاحب. جی شمائلہ. شمائلہ انمیوٹ کریں. جی 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 اب آواز آ رہی. سر میری آواز آ رہی؟ آ رہی جی آ رہی. جی سر. جی سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جوڈیشری یورپین سائڈ پہ یہ بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ہماری جوڈیشری ویک ہے؟ پولیٹیشینس نے جو بھی کیا, کورٹ نے جو کیا اس کو شو کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی اپنی ویکنیس ہے اس میں, اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کو اسٹرانگ نہیں ہونے دیتے؟ دیکھیں 2-3 معاملات ہیں یہاں. ایک تو ہماری جوڈیشری کے اندر جو ایک مکالمہ چل رہا تھا وہ ٹھیک مکالمہ ہے, اس میں کوئی میں السلام سمجھتا علیکم. ہوں برائی نہیں ہے وعلیکم السلام. کہ اب بینچوں آواز کی. آ رہی ہے؟ جی ہیلو, جی جی میری آواز سلمان آ رہی ہے؟ صاحب آ رہی. جی جی آ رہی ہے, آپ جاری رکھیے پلیز. جی یہ باقی لوگ دیکھیے ذرا جو جوڈیشری کے آپ میوٹ کر لیں جو بیچ میں نہ بات کریں. تھینک یو. جی سلمان صاحب. جی جو سلمان صاحب. جوڈیشری کے اندر کا معاملہ تھا, عدلیہ کے اندر کا معاملہ کہ بینچوں کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے, وہ ایک جائز مکالمہ تھا, اور بینچوں کی تشکیل واقعتاً ایسے نہیں ہونی چاہیے جیسے پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی. ثاقب نثار صاحب کے دور سے بالخصوص ہم نے یہ دیکھا, یا ان کے دور کے دوران کہ وہ چند مخصوص جج صاحبان کو اپنے ساتھ بٹھا کر بہت ہی اہم نوعیت کے فیصلے کرتے رہے, جہاں ان کا ایک واضح نصب العین تھا. اس سے یہ بگاڑ جو ہے ہماری عدلیہ میں پیدا ہوا. دیگر جج صاحبان کے ذہنوں میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اور وہ تشویش اپنی جگہ درست ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس تشویش کا جو اثر ہونا چاہیے تھا, یا سد باب اس معاملے کا جو تھا, وہ عدالت کے اندر سے ہی آنا چاہیے تھا رول میکنگ کے ذریعے. اور نئے چیف جسٹس صاحب کی آمد ستمبر میں ہونی ہے, اس وقت ایک موقع قائم ہونا تھا. اگر موجودہ چیف جسٹس صاحب یہ کرنے کو تیار نہیں بھی تھے تو تب یہ ہو سکتا تھا. لہٰذا اس مکالمے کی وجہ سے جو ایک بنیادی آئینی حق تھا 90 دن میں الیکشن ہو, اس حق کو نہیں رکنا چاہیے تھا, جو کہ ہوا بدقسمتی سے. تو اس لیے یہ جو جوڈیشری کے اندر کا معاملہ ہے وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے اس کو تقویت ملی ہے. جو غیر جمہوری غیر آئینی قوتیں تھیں, انہوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو تاریخ ہے 75 سال پر محیط, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 10-12 سال کے بعد ہماری جو عدلیہ ہے اس کو اکھاڑ پچھاڑ دیا جاتا ہے. چاہے وہ ایک مارشل لاء کے ذریعے ہو, مارشل لاء آتا ہے, ججوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے, جن کے حوالے سے یہ تشویش ہوتی ہے کہ شاید یہ کوئی اپنا ایک ذہن رکھتے ہیں یا ہماری جو خواہشات ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے. پی سی او کے ذریعے جج بنتے بھی ہیں اور نکالے بھی جاتے ہیں. اب کچھ عرصے سے مارشل لاء تو نہیں ہے 2008 سے, لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے عدلیہ ایک تناؤ کا شکار ہو گئی ہے. اور عدلیہ کا جو استحکام ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اس میں بالکل مانتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر بھی بگاڑ ہوا, جو میں نے ذکر کیا ثاقب نثار صاحب کے دور سے, اور ان کے دور میں بالخصوص یہ تاثر قائم ہوا کہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں, باقی جج صاحبان ہیں قابل قبول. بڑے مقدمات میں یا اہم مقدمات میں کچھ جج صاحبان کو بٹھایا جائے گا بینچ میں, کچھ کو نہیں بٹھایا جائے گا. یہ کوئی صحیح روش نہیں تھی, اور اس کا ایک نتیجہ تو بہرحال آنا تھا. لیکن یہ ہم سب کی بحیثیت ایک قوم بدقسمتی ہے کہ یہ نتیجہ اب آیا جب عوام کے حقوق کا معاملہ تھا, الیکشن کا, جمہوریت کا معاملہ تھا, اور یہ کھل کے آئین کے خلاف جو بغاوت ہے اس کو روکنے میں اب آج عدلیہ جو ہے بٹی ہوئی نظر آتی. بہت شکریہ سر. جی عمران صاحب اور پھر ساجد غوری صاحب. جی عمران صاحب. جی السلام علیکم سر. سلمان صاحب, آپ کو سن کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ آئین کی بات کرتے ہیں. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ
اس وقت اگر آئین کے مطابق عمل ہو جاتا ہے، الیکشن ہو جاتا ہے، نئی حکومت آ جاتی ہے جو باد نظر میں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی آ جائے گی، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو نئی حکومت حل کر پائے گی عوام کا آئی فوکس؟ اس سے پہلے ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا جس طرح سے آئین ظاہر ہے وہ بھی آئین کے مطابق ہی تھا، 58(2) بھی استعمال ہوتا رہا، الیکشن ہوتے رہے ہر 3 سال بعد. ہم ایک غریب ملک ہیں، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اور آپ جیسے بڑے لوگ اور ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی یہ آواز بلند کریں کہ کوئی یہ جو سیاسی ایلیٹ ہے جو اپنے مفادات کے لیے آئین کو بھی موڑ لیتی ہے، کہ یہ کوئی ٹی او آر طے کر لیں جس میں عوام کا بھی کوئی حق ہو، جس میں عوام کے بنیادی مسائل، جس میں معیشت ہے، جس میں کچھ اور چیزیں ہیں، جیسا کہ یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے مذہب کا جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور سوسائٹی کا جو حال کر دیا ہے اور جو ملک کا حال ہو گیا ہے اتنے سارے عرصے میں، اور اس میں یقیناً باقی قوتیں بھی ہیں جس میں ماشاء اللہ کی قوتیں ہیں، لیکن سیاسی ایلیٹ کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بری الذمہ ہے. تو کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اب اس بات کے لیے بھی آواز بلند کریں؟ جی بالکل یہ وقت ہے، اور یہ وقت تو ہمیشہ رہتا ہے ہر قوم کی تاریخ میں کہ عوام اپنے حقوق کے لیے متحد رہیں، منظم رہیں، آواز بلند کرتے رہیں. تو یہ وقت بالکل نہ صرف یہ کہ آ گیا ہے، یہ وقت ہمیشہ سے تھا اور یہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جب بھی عوام اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے، بالادست طبقے جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے عوام کی خاموشی کا یا عوام کی کمزوری کا. لیکن دیکھیں اس کا اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. فرض کر لیجئے کہ الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی وہ بھی قاصر رہے گی، عوام کے مسائل حل کرنے میں نہیں کر پائے گی، لیکن وہ ایک دوسری بحث ہے. اس میں پھر ہم اس حکومت سے تقاضا کریں گے، اس حکومت سے ہم مکالمہ کریں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ آئین جو تقاضا کر رہا ہے الیکشن کا اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ الیکشن سے فائدہ کیا ہونا ہے، انہی کو چلنے دو. تو یہ تو ہمارا آئینی نظام نہیں ہے نا. آئینی نظام ہمارا اپنی جگہ ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے، اور اس آئینی نظام کے اندر ہمیں جد و جہد کرنی ہے، سیاسی جد و جہد کرنی ہے، فکری جد و جہد کرنی ہے کہ کیسے ہم عوام کے جو حالات ہیں، جو ہماری معیشت ہے، اس کو بہتر بنائیں. کیا کوتاہیاں ہیں جو ماضی میں ہوئی، ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ہم کیا خرچہ کرتے ہیں تعلیم پر، صحت پر، اور کیا خرچہ کرتے ہیں ہم دیگر معاملات پر. یہ تو ایسا معاملہ ہے جس کے لیے آپ کو اور مجھے اپنی آنکھیں، کان، ذہن کھلے رکھنے ہیں اور ہر وقت سوال کرنا ہے جو بھی حکومت میں ہو. تو یہ تو ایک لمبا ایک سفر ہے، اور یہ سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے تو ہمیں اور ہر آنے والی نسل کو اس میں جتے رہنا ہوگا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں. پر جو آئین کا نظام ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے، جس میں جمہوریت اور الیکشن ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، اس نظام کو تو ہم درم برم نہیں ہونے دیں گے. اس کے درم برم ہونے سے جو قانون کی تکریم کا ہے تصور ہمارے لوگوں کے ذہن میں، اس کو ہم ختم کرتے ہیں. کل پھر کوئی ٹیکس کیوں دے، کوئی گاڑی کیوں قوانین کے مطابق چلائے. باقی معاملات بھی جو ہیں پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آئین سے کسی طرح یا قانون سے کسی طرح وہ بچ نکلیں. تو ہم آج بھی ان کو یہی سبق دے رہے ہیں کہ آئین اور قانون ایسی چیز ہے جس کو بس ٹالا جا سکتا ہے، جس سے بچا جا سکتا ہے. یہ وہ زہر ہے جو ہم ہو رہے ہیں ذہنوں. سر تھینک یو ویری مچ. ساجد غوری صاحب اور شفیق چودھری صاحب، بہت سے کوشچن ہیں، پلیز ذرا مختصر آپ کوشچن کریں. جو جی ساجد صاحب. جی سر، ساجد سر. جی سر میرا مختصر کوشچن یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، ادارے سپریم نہیں ہوتے. ہماری پارلیمنٹ جو عوام کا حق حاکمیت عوام کو لے کے دے سکتی ہے، وہ بجائے عوام کے سامنے جواب دینے کے ہمیشہ اداروں کے یا سپریم کورٹ کے سامنے جواب دے ہے، جس کی وجہ سے آج تک عوام کو عوام کا حق حاکمیت پارلیمنٹ نہیں لے کے دے سکی. اور پارلیمنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں میں بھی اکثر چابی والے کھلونے بیٹھے ہیں. تو عوام کدھر جائیں، وہ اپنے مسائل کے لیے کس کی طرف دیکھیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی. دیکھیں ایک آئینی نظام حکومت میں آئین سپریم ہوتا ہے، پارلیمنٹ نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کو اختیارات جو دیے جاتے ہیں وہ آئین کے تحت ہوتے ہیں. ان اختیارات
की तशरीह जो है वो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की ताकत भी है और जिम्मेदारी भी है। तो हमें अपने आईनी निज़ाम को समझना चाहिए। ये बहुत आसानी से लोग जुमला बोल देते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट हरगिज सुप्रीम नहीं है एक आईनी निज़ाम हुकूमत। बरतानिया में कोई आइन नहीं है लिखा हुआ, वहां उनकी पार्लियामेंट जो करना चाहे कर सकती है, लेकिन अमेरिका में एक लिखा हुआ आइन है, हमारे यहाँ लिखा हुआ आइन है, भारत में है, कनाडा में है। इन तमाम ममालिक में कहा जाता है कि आइन सुप्रीम है और आइन की तशरीह का हक जो है बिलाखिर वो इन तमाम ममालिक में सुप्रीम कोर्ट को अता किया गया है। तो ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए। लेकिन इसके होते हुए जो आपने निशानदेही की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारी जमहूरियत है वो इतनी ताबे है इदारों के और गैर जमहूरी कुव्वतों के कि वो अवाम की बात नहीं कर पाती, अवाम की बात बहुत पीछे रह जाती है। तो यही मैं फिर गुजारिश करूंगा कि हमें अपनी जमहूरियत को बेहतर बनाना है, उसमें हिस्सा डालकर अपनी आंखें, जहन, जुबान खुली रखकर, ताकि हमारे साथ सुम्मन बुकमन वाला सलूक ना हो, हमें हांका ना जाए, हम सवाल करें, हम जवाब मांगें। और वो कोई भी हुकूमत हो और जो गैर मुंतखब इदारे हैं जो हुकूमतों पर, पार्लियामान पर हावी होते हैं, उनको भी एहसास हो, सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हो कि अवाम अपने हुकूक, अपनी ताकत के हवाले से हसासियत रखते हैं। तो हमें तमाम इदारों के साथ मुकालमा करना है, तमाम इदारों को ये बावर कराना है कि अवाम जो हैं वो हुकूक रखते हैं और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए वो खड़े होने को तैयार हैं, वो आवाज बुलंद करने को तैयार हैं। यही जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। जी शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम शफीक चौधरी और मैं अमेरिका में यहाँ कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन या सवाल है वो हो सकता है बहुत सतही हो, तो लेकिन हम लोग जो 80s में पले बढ़े, हम लोगों ने ये देखा है कि जो आइन की खिलाफ वर्जी है या जो आइन से इनहराफ है वो तो बहुत से सालों से होता रहा है और मुख्तलिफ इदारे करते रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इदारे हैं, चाहे इवन हमारी जो अदालतें हैं जिस तरह से वो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करती हैं। लेकिन ये चीज़ें बड़ी अंडर वो थी, माइनर किस्म की, बहुत मतलब उस पे कर महसूस किया जाता था। अब जो सिचुएशन है सलमान साहब, वो ये है कि तमाम लोग ना सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बहुत सारे, बल्कि वो दूसरों को कह रहे हैं कि जी आप कर रहे हैं और हम ठीक हैं, और दूसरी पार्टी उनको कह रही है कि हम कर रहे हैं। We are at a stage where constitution is important, but at the same time we are at a level where the violations of constitution are bringing us very close to anarchy. तो अब ये जो पॉइंट है जहाँ क्या अभी भी ऐसी हाल मौजूद है जहाँ पे हम कोई मेजर्स ऐसे हों, द वे फॉरवर्ड, यदि अनार्की की बजाय हम ऐसे स्टेजेस पे जाएं जहाँ पे बतदरीज आइन की जो बालादस्ती है, जो आइन के अंदर रहने की अगर कोई इस्तात या कोई सिचुएशन बन सकती है इदारों के दरमियान के सब लोग अपने अपने इदारों में रहें बगैर अनार्की कॉज किए हुए। क्योंकि अगर इस वक्त हर बंदा सिर्फ अपने अपने स्टैंड पे खड़ा रहेगा तो आई एम नॉट श्योर कि हम लोग अनार्की की तरफ नहीं जाएंगे। So how do you see the way forward? देखिए, इस वक्त तो हम यकीनन एनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए मामला क्या है। आइन की बहुत ही वाज़ेह बात है, बड़ी मामूली बात है कि 90 दिन में इलेक्शन, तो उसके इर्द गिर्द हमने एक हंगामा और एक तूफान पैदा कर दिया है। अब इस तूफान सरे दस्त खत्म करने के लिए तो मैं समझता हूँ हमारी अदलिया को मुत्तहिद होना होगा और कहना होगा कि हमारा ये 3-2 साहब आवाज आपकी चली गई, बाकी दोस्तों को आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, कोई नहीं आ रही। अब आ गई है। अब अभी आई है। जी अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। जी अब आ रही है। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो इस वक्त सूरत हाल है अफरा तफरी की,
یہ تو صرف اس لیے ہے نا کہ ایک فریق جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم 90 دن کی جو آئین کی حد ہے اس کو نہیں مانیں گے. اس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے ہمارا وہ ایک طرح سے متزلزل ہو گیا ہے. تو پہلے تو ہمیں بطور عوام، بطور شہری یہ کہنا ہوگا کہ آپ آئین پر عمل کیجئے، لیکن ظاہر ہے وہ عمل نہیں کریں گے کیونکہ سیاسی طور پہ عوام بھی بٹی ہوئی ہے. اس کے لیے جو ادارہ ہے آئین میں جس کو طاقت دی گئی ہے وہ تو عدلیہ ہی ہے. عدلیہ خود چونکہ بٹی ہوئی ہے اس لیے ہجان جو ہے یہ جاری ہے. تو پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں عدلیہ سے تقاضا کرنا ہوگا کہ جو بھی ان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو وہ ٹھیک کریں، ان کو ایک طرف رکھیں اور یہ معاملہ جو ہے اس کو طے کریں تاکہ آئینی نظام بحال ہو اور آئینی نظام چل سکے. جب تک یہ نہیں ہوگا، آئین سے انحراف رہے گا تو ہمارا جو ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جب عدلیہ کو اس میں اتحاد کا مظاہرہ کرے، آئین کا پہ عمل کا تقاضا کرے، تو پھر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا اور آئین کی اطاعت میں آگے بڑھنا ہوگا. جیسا ابھی پچھلے ہفتے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ خود کسی تاریخ کا تعین کریں تو کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ ایک پنچایتی سی بات لگتی ہے، آئین کی سربلندی اس سے نہیں ہوتی. لیکن اگر ایسا بھی ہو جائے تو آئین میں کوئی ترمیم کر کے ایک دفعہ الیکشن کی تاریخ جو ہے 90 دن سے آگے مقرر کی جا سکتی ہے تاکہ آئینی نظام بھی قائم رہے اور کوئی سیاسی مفاہمت جو ہے وہ بھی ہو پائے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ عدلیہ بھی کوئی رول ادا کرے اور جو ہمارے ادارے ہیں، غیر منتخب ادارے ہیں، افواج پاکستان ہے، وہ بھی کوئی رول ادا کرے کیونکہ ظاہر ہے ان کا رول تو ہے، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک رول جو ہے وہ خود بزور بازو یا بزور شمشیر اپنے آپ کو ایک رول عطا کر دیا ہے. تو اس رول کے ہوتے ہوئے ہم سب کو، تمام سیاسی قوتوں کو ان سے گفتگو تو کرنی پڑتی ہے. تو اس ملک کے جتنے بھی خیر خواہ لوگ ہیں، وہ خواہ راولپنڈی میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں، منتخب ہوں، غیر منتخب ہوں، سپریم کورٹ کے اندر ہوں، باہر ہوں، اگر ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آئین کو بحال کرنا ہے، آئینی جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور پھر ایک سیاسی مفاہمت کی جو فضا ہے وہ قائم کرنا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم اسی طرح افراتفری میں رہیں گے، پہلے بھی ہم رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ کی معیشت جہاں ہے وہ ہے، آپ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ زمین بوس ہے، آپ کی صحت کا نظام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 32-35% بچے ہمارے ملک میں جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ اپنی عمر کے حساب سے ان کی جو نشو و نما ہے، جو ان کی جو گروتھ ہے وہ کم ہے. یہ تمام معاملات سامنے ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک پٹڑی پر آئیں اور جو آئین کا ایک بنیادی تقاضا ہے اس سے کبھی ہم روگردانی نہ کریں تاکہ سسٹم جو ہے، ایک نظام جو ہے وہ چلتا رہے اور اس نظام کے اندر پھر آپ اور میں جدوجہد کریں بہتر لیڈرشپ کے لیے کہ بہتر لیڈرشپ عوام دوست فیصلے کرے اور ہماری تمام پالیسیاں جو ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ غریب کی معاونت کرنا. بہت شکریہ سر. 3 سوال اور ہیں فار دا مومنٹ. افضل صاحب اور اس کے بعد عبداللہ میمن اور اس کے بعد ذیشان اشفاق. جی افضل صاحب. افضل صاحب نہیں ہے تو عبداللہ صاحب آپ پوچھیے. تھینک یو سو مچ سر سوال کرنے کا موقع دینے کے لیے. ہیلو سر سوال آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی جی بولیے افضل صاحب. آپ ویٹ کیجیے تھوڑا. جی عبداللہ آپ کیجیے سوال. جی میرا نام عبداللہ مامون اور میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا پولیٹیکل اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ہماری جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں اور ڈکٹیٹر رہے ہیں انہوں نے خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا سہارا لیا، اور ہماری جو جوڈیشری ہے انہوں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا. مطلب اگر 1999 میں دیکھا جائے تو اس کو آپ ویلڈ قرار دیتے ہیں، لیکن 2007 میں جب دوبارہ مشرف وہی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو جسٹیفائی کرتے ہوئے وہ مارشل لا لگاتے ہیں، اس کو آپ ان ویلڈ قرار دیتے ہیں. تو یہ کیا ایک پیراڈوکس نہیں ہے؟ جی دیکھیں، ہماری جو عدلیہ ہے وہ مختلف ادوار سے گزری ہے. کبھی عدلیہ نے طاقت دکھائی ہے، اکثر طاقت نہیں دکھائی.
تو عدلیہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، جب ٹینکوں والے آتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں ہم باہر نکال رہے ہیں، PCO کے تحت اوتھ لو، ایک عہد لو کہ تم اس نئے مارشل لا نظام کے وفادار رہو گے، اور پھر انہی ججوں سے اس نظام کی وہ ایک کے لیے ایک مہر ثبت کرا دیتے ہیں، تو یہ تو ایک مذاق ہے نا ہمارے ہاں، یہ ہوتا رہا ہے۔ جس طرح کے حالات ہماری عدلیہ کو دیکھنے پڑے ہیں، وہ دنیا میں شاید کسی کو نہیں دیکھنے پڑے۔ تو یہ تو ایک ہماری حقیقت ہے کہ ہم توانا ججوں کو، ان ججوں کو جو جابر سلطان کے سامنے کوئی کلمہ حق ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو ہم برداشت نہیں کرتے، ان کو ہر 10-12 سال بعد ہم ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری حقیقت ہے، یہ ایک ہمارا ماحول ہے جس میں ہم سب جو ہیں تابع ہو جاتے ہیں طاقت کے سامنے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ طاقتور نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ بالآخر تو کامیاب ہوگا، لہٰذا ہم کیوں مدافعت کریں۔ اب آج پہلی بار مجھے نظر آ رہا ہے، یہ شاید پہلے بھی یہ ہوا ہے، کہ کچھ مدافعت ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے سیاسی ڈھانچے میں۔ اب یہ مدافعت کیا کامیاب ہوگی، نہیں کامیاب؟ سلمان صاحب کی آواز چلی گئی، باقی لوگوں کو آ رہی ہے؟ نہیں سر، آواز چلی گئی ہے۔ سلمان صاحب آواز نہیں آ رہی۔ جی اب میں کیا کروں؟ جی اب آ رہی، اب آ رہی۔ ہاں جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں جی، عدلیہ کا جو رول ہے وہ اسی طرح رہا ہے کہ اکثر اوقات تو عدلیہ نے طاقت کے سامنے جو ہے سر خم کیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر مارشل لا میں آ کے ججوں کو نکال دیا جاتا ہے جن کے حوالے سے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ مکتوبہ فیصلے نہ دیں، اور جو جج بچ جاتے ہیں PCO سے کے تحت ان سے اوتھ کیا جاتا ہے اور پھر ان سے فیصلے لے لیے جاتے ہیں۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا وہ صورتحال ہے جو مارشل لا کے بعد ہوتی ہے۔ یہاں ججوں کے درمیان ایک صورتحال پیدا ہو گئی، ایک نفاق ہے، ایک نقطۂ نظر کا اختلاف ہے جس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہماری جوڈیشری ذمہ دار ہے، ایک حد تک درست ہے بات، لیکن اصل ذمہ داری تو انہی کی ہے جو آئینی نظام کو پامال کرنے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں، اور پھر اس منصوبہ سازی میں عدلیہ سے ایک فیصلہ لیتے ہیں جو مہر ثبت کرے ان کے منصوبے کے پہ۔ تو یہ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ادارے جن کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے وہ حدود میں نہیں رہتے، اور وہ سیاسی عمل پہ حاوی ہونے کی مسلسل کوشش میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد تمام نظام ہمارا زلزل ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سر۔ افضل صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ جی سوال کیجیے افضل صاحب۔ افضل سندھو سر بودر سر۔ سر چھوٹا سا کویسچن ہے راجہ صاحب سے کہ ہمارے جو سوسائٹی میں ریاستوں میں عمرانی معاہدے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون نہ ہو، اور اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے قاضی کا رول بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر قاضی کے اختیارات کو ہی کم کر دیا جائے، محدود کر دیا جائے، تو وہ لاٹھی والا تو ہر کسی کی بھینس کو ہانگ کر لے جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے ایک چھوٹی سی ہے کہ 63A کی تشریح کے بارے میں سر نے ابھی فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ گرنے چاہیے تھے ووٹ، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں گرنے چاہیے تھے۔ اگر گرنے چاہیے درست ہو کہ دوسری پارٹی پہ جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں وہ اپوزیشن کو جا کے ووٹ دے دیں، تو اگر وہ نیکسٹ فریش الیکشن میں بھی ایک پارٹی 200 ووٹ لے آئے اور دوسری پارٹی 170 ووٹ لے آئے، تو 200 والی سے 15 ووٹ تو وہ فوری خرید کے اپنی حکومت بنا لے گی ان کے ٹکٹ پہ جو الیکشن لڑے ہوئے۔ تو کیا 63A کی یہ جو تشریح ہے یہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہو رہی؟ دیکھیں، بات مناسب ہونے کی نہیں ہے، اس تشریح کا شاید اچھا اثر بھی ہوا ہے ہمارے سیاسی نظام پہ، کہ جس کو ہم ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکی پچھلے 10-11 مہینے۔ یہ بالکل بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ ووٹ نہیں شمار کیے جائیں گے؟ عدالت کا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ جس چیز کو اچھا سمجھے اس کو آئین میں جڑ دے یا اس کو آئین میں پڑھ دے۔
آئین جو ہے ایک دستاویز ہے جس کو بنانے والی پارلیمان ہے، عدلیہ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اس میں اپنی مرضی کے مطابق اضافہ نہیں کرنا۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہے، میں شاید آپ سے اتفاق کروں کہ جو تشریح کی گئی ہے اس کا اثر اچھا ہوا ہے، لیکن میں اس تشریح کی حمایت اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو متن ہے آئین کا اس سے وہ میری نظر میں مطابقت نہیں رکھتی۔ متن یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا، لیکن ووٹ گنا جائے گا۔ اب یہ کہنا کہ وہ سیٹ سے بھی محروم ہوگا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا، یہ شاید سیاسی طور پہ اس کا اثر اچھا ہو، لیکن یہ آئین کی ایک ایسی تشریح ہے جو متن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ شکریہ سر۔ جی ذیشان، دس از دا لاسٹ کوشچن۔ جی ذیشان۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک سر، بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے سوال کا موقع دینے کے لیے۔ تو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا ایٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد۔ سر میرے ایک جنرل سا ایک کوشچن یہ ہے کہ دو سوال ہیں بیسیکلی میرے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم نہیں ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ جو آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی قانون بنے گا وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بنے گا، قرآن اور سنہ کو فالو کرتے ہوئے بنے گا۔ لیکن ہم جب 2A کی بات کریں اس میں بھی آبجیکٹو ریزولوشن کو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن بھی بنا دیا گیا۔ لیکن اب جب ہم کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں، آرٹیکلز کو دیکھتے ہیں، تو بہت سے آرٹیکلز ہمیں ایسے ملتے ہیں جو صریحاً قرآن کے منافی ہوتے ہیں۔ تو سر یہ ایک قسم کی کنٹراڈکشن نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ اور دوسرا سوال یہ کہ سر ہم جب الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ناٹ لیٹر دین 19 ڈیز، مطلب 19 ڈیز کے اندر ہی 90 دن 19 نہیں سوری 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ تو سر جو صورتحال ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے؟ اس کے بعد عدلیہ کیا کردار ہوگا؟ عدلیہ کیا اس میں کرے گی؟ اس پہ تھوڑی نظر ثانی اپنی اوپینین دے دیں۔ تھینک یو سر۔ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن اور آرٹیکل 2A کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کے فیصلے آ گئے تھے کہ ان کو بنیاد بنا کر آپ نہ آئین کو رد کر سکتے ہیں، کالعدم قرار دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی عام قانون کو۔ اس کے لیے دوسرے اب ادارے موجود ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن جو آئین کی شکیں ہیں ان کو تو آپ ترمیم کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور کون سی شکیں آئین کی جو آپ کی نظر میں صریحاً اسلام یا قرآن یا سنہ کے خلاف ہے؟ میری نظر میں ایسی کوئی شک نہیں ہے ہمارے آئین کی جس کو ہم اطمینان سے کہہ سکیں کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ یہ ایک نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں یہ ایک بحث چلتی رہتی ہے۔ ہمارا ایک آئین 1973 میں بنا تھا، اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس پہ سب جماعتوں کا اختلاف نہیں تھا، اقرار تھا، سب جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی اور یہ آئین بنا تھا۔ اور اس کی کئی بار تشریح بھی ہوئی ہے، اس کو تبدیل بھی کیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، پھر اس میں تبدیلیاں کی گئیں جن میں ہر قسم کی سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ شامل تھیں۔ یہ کہنا کہ ہمارے آئین کی کوئی شک صریحاً قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ بہت احتیاط سے ایسی بات کرنی چاہیے۔ مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہمارے آئین۔ باقی بات ہے عام قوانین کی، ان میں اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو اس کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ ہے اور اس کے بعد شریعت ایپلیٹ بینچ ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی اس حوالے سے تو میں گزارش کر ہی چکا ہوں کہ اگر ہم یہ 90 دن والی بات ٹال دیتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، تو ہم بہت ہی ایک خطرناک نظیر قائم کر رہے ہیں کہ آئین کی کسی بھی شک کو سیاسی مقاصد کے لیے مارشل لاء لگائے بغیر معطل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ہم پیغام دے رہے ہیں پاکستان کے عوام کو، آپ کو اور مجھے، وہ یہی ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون بس ایک ڈھکوسلا ہے، ایک جھانسا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک مرحلہ ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اور آگے کیا ہوگا کہنا اس وقت مشکل ہے، لیکن امید یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی میری آواز سنی جائے گی اور آئین کے مطابق جو ہے عمل ہوگا کسی نہ کسی مرحلے پہ۔ اس وقت ہم آئینی انحراف کے دور سے گزر رہے ہیں۔
सलमान साहब बहुत शुक्रिया। मैं आखिर पे एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मुझे ये बताइए कि पिछले साल अप्रैल में जो सिचुएशन पैदा हुई थी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन था इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ, अब उसमें जो डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक प्रोविजन की आड़ ली थी कि ये गलबन आर्टिकल 5 था, तो इसके मुताबिक जो है ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, तो इसलिए मैं इस प्रोसेस को जब तक ये तहकीक नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ा। मेरा सवाल इस मिसाल के साथ जो है वो ये है कि क्या जहाँ पे आइन में एक्सप्लिसिटली एक मैकेनिज्म दिया गया एक सिचुएशन के बारे में, और एक जनरल किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही है आर्टिकल 5 भी। सलमान साहब हैं हमारे साथ? अच्छा जी मैं हूं, मैं सुन रहा हूँ जी जी। तो क्या हम उस एक्सप्लिसिट जो मैकेनिज्म दिया गया है उसको इग्नोर करके कोई इस तरह की एप्लीकेशन जैसे डिप्टी स्पीकर साहब ने की थी, क्या उसका सहारा ले सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ले सकते। जी 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 नहीं ले सकते, वो एक गलती थी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। इसीलिए हुक्म दिया था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराएं। आपके पास ऐसा कोई इस्तेहकाक नहीं है कि एक आईनी अमल को आप रोक दें, और वही सूरत हाल हमें आज नजर आ रही है कि आईनी अमल को रोका जा रहा है। उस वक्त इसी अदालत ने कहा था कि ये गलत हुआ। यही चीफ जस्टिस साहब थे, उनके साथ यही जज साहिबान थे जिन्होंने इसरार किया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराएं। इस हुक्म की जो डिप्टी स्पीकर साहब का था और जो आइन के आर्टिकल 5 का हवाला दिया गया, ये कोई वक्त नहीं है इसकी, ये नहीं रोक सकता एक आईनी अमल को। आज वही अदालत जब कह रही है कि आप 90 दिन में इलेक्शन भी कराएं, इस आईनी अमल को कोई नहीं रोक सकता, तो उस अदालत को निशाना बनाया जा रहा है, उन जज साहिबान को मातूब किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि ये गैर जानिबदार नहीं है। तो ये बदकिस्मती है कि हम सियासत की नजर हर इदारे को कर देते हैं, हर उसूल को कर देते हैं। उस वक्त भी उनका फैसला ठीक था, आज भी उनका फैसला ठीक। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। हम आइंदा भी आपको जो है वो दावत देंगे जब आपके पास वक्त होगा। तो एक अगर आप थोड़ी रहनुमाई सलमान साहब ये करें कि यहाँ पे मोस्टली जो है वो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, और जो बाबर साहब ने शुरू में बात की थी कि लॉयर्स जो हैं उनसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म शो करेंगे, कोई रेजिस्ट करेंगे, लेकिन प्रोफेसरों से ये तवक्को नहीं करते। अच्छा ये बताइए कि उसमें रहते हुए, अपने उस फ्रेमवर्क में रहते हुए, उस्ताज़ा और तलबा जो है, तलबा तो उन मजबूरियों के पाबंद नहीं होते जिसके हम होते हैं, तो हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? उसके लिए क्या एक्शंस हैं, क्या एक्टिविज्म है जो आपके ख्याल में उस्ताज़ा जो है वो अपना आपको रिस्क पे डाले बगैर, जो आमतौर पे सोचते हैं हम, तो क्या वो एक्टिविज्म कर सकते हैं? देखिए, जो आप अभी कर रहे हैं ये बिल्कुल एक्टिविज्म है, उस अमल का हिस्सा है जो आज हमने गुफ्तगू की। अगर ये पहुंचेगी और लोगों तक, तो जाहिर है इसमें एक अंसर है सोच का, एक सियासी तौर पे मुनज़्ज़म होने का भी। तो ये बात करना, लिखना, मैं समझता हूँ असातिज़ा के लिए ज़रूरी है। अपनी जो उनका जो ज़हनी फ़िक्री सरमाया है उसको वो बांटें अवाम के साथ, अपने तलबा के साथ। तो ये बहुत बड़ी एक खिदमत है जो आप कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। और जो तलबा हैं, आपने ठीक कहा कि वो उन पाबंदियों के शायद नहीं हैं पाबंद, या उनमें नहीं वो जकड़े हुए, उनको बिल्कुल सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहिए। कानून और तहजीब के दायरे में रहते हुए उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और इसी तरह एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाता है। अच्छा सलमान साहब, अगर आप, एक और सवाल मेरे ज़हन में आया, अगर आप जल्दी में नहीं है तो। सलमान साहब जी आखिरी सवाल कर दें, मुझे एक जगह पहुंचना है। अच्छा जरूर। अच्छा वेरी क्विकली, वो ये है कि देखिए मैं ये समझता हूँ, आज आपने भी सवालात की सूरत में महसूस किया होगा कि हमारी जो कंफ्यूजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो ये है कि हम किसी रहनुमा के जो हम समझते हैं अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल बिहेवियर
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और बहुत सारी चीज़ों को एक बराबरी की अहमियत पे रख के कि ये सब बराबर की चीज़ें हैं। मतलब ये कि हमारे ख्याल में अगर एक लीडर ने अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं किया तो ये भी उतना ही बड़ी वायलेशन है जितनी कि 90 डे इलेक्शन की प्रोविजन की वायलेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का सोर्स है। इसका क्या आप फार्मूला सुजेस्ट करते हैं कि कैसे हम इन कंफ्यूजन से बच सकते हैं? देखिए, ये वाकई एक मामला है और मैंने अर्ज किया था कि आइन के साथ हमारी जो वाबस्तगी है वो इतनी तवाना और इतनी गहरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम बिल्कुल यही समझते हैं कि आइन पे अमल रोका जा सकता है अगर किसी शख्स का रवैया हमें पसंद नहीं है या उसकी गुफ्तगू हमें पसंद नहीं है या उसका लहजा हमें पसंद नहीं है, तो हमें ये पैगाम लेके जाना होगा कि सियासी अमल एक चीज है, आप उसको वोट ना दीजिए, उसको हराने की पूरी अपनी कोशिश कीजिए, लेकिन उससे जो आपकी नापसंदीदगी है उसको आप जवाज नहीं बना सकते आईनी अमल के सामने या आईनी अमल में रखना डालने का। तो आईनी अमल को बहरहाल चलना है। आइन की जो तकरीम है, जो ताजीम है, जो उसकी एक फौकियत है बाकी हर चीज पे वो कायम रहनी है और उसके अंदर, उस दायरे के अंदर आप सियासत जरूर कीजिए और जिसको आप बुरा समझते हैं उसको वोट ना दें। बिल्कुल जी, ठीक। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।